علماء ورثۃ الانبیاء میں داخل ہوتے ہیں. کس میں داخل ہوتے ہیں؟ تو یہ وہابی علم ہے. کیا علم ہے؟ اور دو کسب میں آتے ہیں. آپ مدرسہ پڑھو، تصوف کے مراحل طے کرو، لیکن اس میں کمال اللہ مخصوص لوگوں کو عطا کرے گا، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. اس پر اللہ اسرار اور رموز کھول دیتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتاتے، اب یہ چیزیں آ گئی، اب آیا یہ بزرگ بدعقیدہ ہے کہ نہیں؟ تو اعمال سے پہلے عقیدہ ہے. کیا ہے؟ عمل بعد میں آتا ہے، عقیدہ. ایک شخص کا اگر عقیدہ ہی خراب ہو تو اس کی نمازیں قبول ہوں گی. آپ علیہ السلام نے فرمایا آخر زمانے میں ایسے دور آئے گا کہ جو صبح کو مسلمان رات کو کافر، اور رات کو مسلمان صبح کافر. تو کفر کیا ہے؟ پہلے آپ قرآن دیکھو. نصیحت ہے، میں اس بات کو نہیں کہتا کہ جادو جعلی فلانا ڈنگل ہے. جادو کی تاثیر قرآن سے ثابت ہے، اور جادو کا وجود قرآن سے ثابت ہے. اس کا انکار؟ تاثیر کہاں سے ثابت ہے؟ وَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ، تاثیر ہے کہ نہیں ہے؟ وَيَتَخَبَّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ تاثیر ہے کہ نہیں ہے؟ قل، اور سامری نے بچڑے پر جادو کیا، بنی اسرائیل پر نہیں کیا ہے. یہ باتیں یاد رکھنا، اس لیے ان کو سزا ملی ہے، ورنہ مجنون پہ شریعت کی حد نہیں لگتی. سامری نے بچڑے پر جادو کیا تھا، بنی اسرائیل پہ جادو نہیں کیا تھا. اس بچڑے کے شعبے کو دیکھ کے انہوں نے ہوش اور حواس سے شرک پڑا ہے، کیا ہے. ورنہ شیطان جادو سے انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں قرآن میں ثابت ہے وَيَتَخَبَّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، وہ حواس سے باختہ ہو جاتا ہے جب شیطان اس کو مس کرتا ہے. یہاں ٹکراؤ آ جائے گا. تو اس نے بچڑے پر جادو کیا. تو ایک بات میں ہمیشہ سوچتا رہا، میں نے کہا یا اللہ تو فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لیکن دو مخلوقات تو ایسی ہے جس میں تو نے شر پیدا ہی نہیں کی. ایک نبی کی ذات، ایک فرشتہ. اس میں تو شر نہیں ہے، لیکن یہاں خلق میں تو ہے. تو اللہ نے دل میں القاء کر دیا کہ سامری نے جو مٹی اٹھائی تھی وہ تو جبرائیل کے گھوڑے کے نیچے سے اٹھائی تھی نا. پہلے تو اس نے بچڑا بنا دیا، اس نے بچڑا بنا تو دیا، تو اس میں سے آواز کیسے نکالتا؟ تو وہ مٹی کہاں سے آئی؟ وہ جبرائیل نے جہاں ٹانگ رکھی تھی اس مٹی کو اٹھایا اس کے گھوڑے سے اور وہ ڈالا، اس سے آواز پیدا ہوئی. تو بدعقیدگی کہاں پیدا ہوگی؟ تو خلق میں، اس کے خلق میں تو شر نہیں ہے، مگر اس کی تاثیر سے بدعقیدگی کو پیدا کیا جا سکتا ہے. اب نبی کی ذات میں کوئی عیب نہیں، لیکن نبی کی عقیدت نے لوگوں کو مشرک بھی تو بنایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت اتنی بڑھ گئی کہ عیسائی نے ان کو خدا کا بیٹا مان لیا. تو یہاں ان کی ذات، لیکن ان کی عقیدت مندی لوگوں کو اللہ سے دور کر سکتی ہے. تو یہاں جب آپ کہتے ہیں نا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، انشاءاللہ آپ کی عقیدت کی بھی حفاظت ہوگی. کیا ہوگی؟ عقیدت کی بھی حفاظت ہو جائے گی. تو من شر ما خلق، تو فرشتے اور نبی کی ذات یہ دونوں پاک ہیں گناہوں سے. اس میں ایک ہی مرض پیدا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بد عقیدگی. کیا پیدا ہوتا ہے؟ بد عقیدگی. تجاوز سے بڑھائیں گے تو یہاں پر یہ نہیں بڑھائیں گے، ابلیس آئے گا تمہیں سمجھائے گا، تم پہ جادو کرے گا. کیا کرے گا؟
یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ خدا کا محبوب ہے۔ زال اور گمراہ میں کیا فرق ہے؟ گمراہ عقیدت سے ہوتا ہے اور زال بدتمیزی سے ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو جادو سے بدتمیزی پیدا نہیں ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے پیدا ہوتی ہے، آپ کہتے ہو نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں پیدا ہوتی ہے، آپ بولتے ہو نہیں ہوتی۔ چاول پر جادو نہیں ہوتا ہے، دال پر نہیں ہوتا ہے، فلانے پر نہیں ہوتا ہے، کپڑے پر نہیں ہوتا ہے، اپنے سے۔ تو ان جاہلوں کو چھوڑ، عالم دین قرآن کو دیکھ کہ تو ان کو سمجھانے میں خود نہ چلا جائے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تو خلق میں تو ہر چیز آتی ہے، آپ کس طرح کہتے ہو کہ خلق پر جادو نہیں ہوتا؟ اور یہ جو دنیا داروں کو سمجھانا تو ان کو قرآن اور حدیث سے مت سمجھاؤ، جن پر عقل کتنا ہے ان کو عقلی دلائل دیا کرے، وہاں جا کے قرآن اور حدیث کی دلائل دیتے۔ ان کو کیا پتا قرآن اور حدیث کس کو کہتے؟ ہمارا ایک گیا تھا، اس کو گھما دیا، 14.5 طبق کو روشن کر دیا۔ علامہ اقبال نے کہا تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، اس کا مطلب یہ تن کی باتیں نہیں، یہ روح کی باتیں ہیں۔ جب تیرے پاس روح ہے ہی نہیں تو بات کیا کرتا ہے؟ تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، عجب آہ تیری نارسا ہے۔ کہتا ہے جی ہم تو دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، عجب آہ تیری نارسا ہے، تنے بے روح سے بیزار ہے حق۔ تیرے اندر روحانیت نہیں ہے، تیری روح مردہ ہے جو پرواز نہیں کرتی اللہ کے سامنے استدعا کرے۔ خدا زندہ ہے، زندوں کا خدا ہے۔ تو ذکر کرنا، یہ ذکر نہیں، ذکر کرنے والے زندہ ہوتے ہیں اور زندوں کا اللہ ہے۔ جگنو بھی ایک پتنگا، پروانہ ایک پتنگا، ایک روشنی کا طالب، ایک روشنی سراب۔ اللہ والے بنو گے تو دنیا تیرے ارد گرد گھومے گی، تو پروانہ بنے گا تو دنیا کے ارد گرد گھومے گا۔ براکی مقدس صاحب نے کہا نا، فرماتے ہو رہ گئے جو ساتھ فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ دیوانہ بنو، جب تک دیوانے نہیں بنو گے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں یہ ہوتا ہے فلانے نہیں، بے شک فرمایا ہے، مگر یہ اصول، یہ قانون، یہ ہر چیز، اس کا یہ بڑا بھی تابع ہے، جس کا چھوٹا بھی تابع۔ مقلد تابع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سند آ گئی، لڑائی کس چیز کی ہے؟ جہاں دیکھے صوفی دے پی دیتی ہے، ہٹاؤ۔ جہاں دیکھو صوفی ہے پی دیتی ہے، ہٹاؤ۔ پہلے سند کو بدعت بناؤ، پھر تم بھی پی دیتی ہے۔ تم نے جہاں سے علم حاصل کیا یہ کوئی ذریعہ ثابت نہیں ہے، اس کو پہلے ثابت کرو جس کی وجہ سے تم نے اپنے اوپر مہر لگائی۔ کہتے ہیں جی ذرائع دین بدعت نہیں ہے، تو جب یہ ذرائع دین بدعت نہیں تو اس ذرائع کو کیوں بدعت کہتے؟ اب اس ذریعے میں اور اس ذریعے میں کیا فرق ہے؟ اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں آسان مثال، کیونکہ تم سب لوگ ہو نا مولویوں کو نکاحوں سے سمجھانا چاہیے، کیونکہ اس سے اچھی دلیل میرے پاس نہیں ہے۔ اور کیا تم نے جنت دیکھی ہے، حور دیکھی ہے، تو علم الیقین ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں علم الیقین ہے، جو چیز قرآن سے ثابت ہے اس کا انکار نہیں کرنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں شادی وہ میوہ ہے جس نے کھایا ہے وہ بھی پچھتا ہے، جس نے نہیں کھایا وہ بھی پچھتا ہے۔ میں نے کہا دونوں صورتوں میں پچھتانا ہے تو پھر کھا کے پچھتاؤ، تاکہ ارمان نہ رہے تمہارے دل پہ کہ پچھتانا کس کو کہتے ہیں۔ تو شیطان نے تو تم کو چھوڑنا نہیں ہے، یا لڑ کے مرو یا دور، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ تو میں نے کہا ایک راستہ پہ کہ یہ کیا کہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں
اپنی